علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہوا بھائی جو اتنی صبح صبح آپ یہاں آئے؟ آپ کو تو پتا ہے ہم حج کے لیے جا رہے ہیں۔ ہاں بھائی، آپ ثانی حج عمرہ ٹور سے جا رہے ہیں نا؟ ہاں بھائی، اور ساتھ بھائی ہمیں حج کا طریقہ سمجھانے والے ہیں۔ اواب بھائی ادھر آئیے، آپ کو اچھے سے سمجھنے کے لیے ہم نے حج کے مقامات کا ماڈل بنایا ہے۔ واقعی آیا کارٹون کی اس میں سے دیکھو بچوں۔ ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج اسلام کے ارکان میں سے 5واں رکن ہے اور یہ صاحب نصاب پر فرض ہے، اس لیے ہمیں اسے توجہ سے سمجھنا ہوگا۔ حج کے 5 ایام یعنی 5 دن ہوتے ہیں۔ پہلے دن 8 ذی الحجہ کو ہمیں اپنی ہوٹل میں سے غسل کر کے حج کی نیت کر کے احرام باندھ لے اور 2 رکعت نفل پڑھ کر حج کی نیت کر لے اور پھر تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور پھر مینا کی طرف روانہ ہو جائے۔ ظہر سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرے، باقیہ دن اور رات مینا میں ہی گزارے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء مینا میں ہی ادا کرے۔ زیادہ سے زیادہ عبادت اور دعاؤں میں اپنے وقت کو گزارے۔ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز مینا میں ادا کرے اور نماز کے بعد تکبیر تشریق مرد بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ سے پڑھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنا واجب ہے۔ پھر نماز کے بعد میدان عرفات کے لیے روانہ ہو جائے۔ اس دوران تلبیہ پڑھے، پھر ظہر سے پہلے غسل و وضو کر کے تیار ہو جائے اور میدان عرفات میں وقوف کرے۔ یاد رہے یہ حج کا سب سے اہم فرض ہے۔ حج کا خطبہ سنے اور امام کی اقتداء میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھے۔ سورج غروب ہونے تک عرفہ میں ٹھہرے رہے، یہ واجب ہے۔ اور ہاں، عرفہ کا یہ دن بہت اہم اور قیمتی ہے، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے۔ سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ کے لیے مغرب کی نماز پڑھے بغیر روانہ ہو جائے۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد عشاء کے وقت میں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ پہلے مغرب کی نماز پڑھے اور پھر عشاء کی نماز پڑھے اور رات مزدلفہ میں ہی گزارے۔ اور رمی جمرات کے لیے 70 کنکریاں مزدلفہ سے چن کر ساتھ میں رکھ لے۔ 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ میں فجر کی نماز ادا کرے۔ سورج نکلنے سے ذرا پہلے تک مزدلفہ میں ہی ٹھہرے رہے۔ مزدلفہ میں وقف کا اصل واجب وقت یہی ہے۔ سورج نکلنے کے بعد مینا کے لیے روانہ ہو جائے۔ مینا پہنچ کر صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارے۔ مغرب سے پہلے یہ عمل ہو جائے تو بہتر ہے۔ 10، 11، 12 تینوں دن بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا واجب ہے۔ پھر قربانی کرے، حلق کرے۔ بال کٹوانے کے بعد احرام کھول کر کوئی بھی کپڑے پہن سکتے ہیں۔ یاد رکھے، پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں مارے، پھر قربانی کرے، پھر بال کٹوائے۔ یہ تینوں کام اسی ترتیب سے کرنا واجب ہے۔ 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے تک مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ کا طواف کرے، یہ فرض ہے۔ طواف کے بعد سعی کرے۔ طواف اور سعی سے فارغ ہو کر واپس مینا آ جائے۔ 11 اور 12 ذی الحجہ کو ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنا واجب ہے۔ 12 ذی الحجہ کو مغرب سے پہلے مکہ مکرمہ روانہ ہو جائے۔ مکہ سے رخصت ہونے سے پہلے طواف وداع کی نیت سے طواف کرے، یہ واجب ہے۔ یاد رکھے، فرض چھوٹ جائے تو حج ادا نہیں ہوتا، اور اگر واجب چھوٹ جائے تو دم ادا کرنا پڑتا ہے اور حج درست ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہمارا حج مکمل ہوا۔ جزاک اللہ سعد بھائی، آپ نے بہت اچھے سے ہمیں سمجھایا۔